بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. محترم بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، مجلس قرآن میں اس سے پہلے کی دو مجلسوں میں سورۃ الفاتحہ، فاتحۃ الکتاب پر گفتگو ہوئی. سورہ فاتحہ کے بعد قرآن میں سب سے پہلی، سب سے بڑی سورۃ البقرہ ہے. یہ نزول کے اعتبار سے تو مدنی ہے، لیکن قرآن کی ترتیب میں ابتداءً ذکر اس کو درج کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے. یہ ترتیب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی ہے، اللہ کی جانب سے. جیسے کلام اللہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے صورتوں اور آیتوں کی ترتیب بھی اللہ کی جانب سے ہے. تو نزول میں حسب ضرورت قرآن نازل کیا گیا، لیکن ترتیب جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمائی تھی اس اعتبار سے اس کو مرتب کیا گیا. چنانچہ سب سے پہلے سورۃ البقرہ ہے جو مدنی صورت ہے. مکی اور مدنی کے بارے میں کئی اقوال ہیں. زیادہ مشہور یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے دور میں نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں صورتیں یا آیتیں، اور جو مدینہ کے دور میں آپ کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ چاہے جس علاقے میں نازل ہوئی ہوں انہیں مدنی کہا جاتا ہے. ایک دوسرا اعتبار یہ ہے کہ مکہ اور اطراف مکہ میں جو صورتیں آیتیں نازل ہوئی وہ مکی، اور مدینہ اور اطراف مدینہ میں جو صورتیں آیتیں نازل ہوئی ان کو مدنی کہا جاتا ہے. اور بھی کچھ اقوال ہیں. سورۃ البقرہ کل 286 آیتوں پر مشتمل ہے، سب سے طویل سورت. اس کے کئی نام ہیں. ایک تو البقرہ جو بہت مشہور ہے، اس کے علاوہ الزہرا، ایک اور نام ہے السنام، اور ایک نام ہے فسطاط. پہلا نام البقرہ، اس کے معنی گائے کے ہوتے ہیں. اس نام کو رکھنے کی مناسبت یہ ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگوں کا گائے سے متعلق ایک واقعہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. انہوں نے اس سے متعلق مختلف قسم کے سوالات اور کھود کرید کیے. جتنے سوالات وہ کرتے گئے اتنے جوابات اور پابندیاں ان پر بڑھتی گئیں. چنانچہ اس واقعے میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی عبرت کا سامان ہے. سورت میں اس کا نام رکھنا گویا اس واقعے کو نمایاں کرنا ہے کہ اس واقعے میں ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف سے اگر کوئی بات بتائی جائے تو جتنا کہا جائے اس اعتبار سے اس پر عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا. اگر ہم اس کی گہرائی میں، اس کی باریکی میں کھود کرید کرتے ہوئے گھستے ہیں تو ہم پر پابندیاں بڑھتی جاتی ہے. لہٰذا اصول یہ ہونا چاہیے مومن کا کہ اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں کسی چیز کا تمہیں حکم دوں تو جتنی تمہاری طاقت ہے اس اعتبار سے اسے انجام دو. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اور جب میں کسی چیز سے تمہیں منع کر دوں فَاجْتَنِبُوهُ، تو تم اس سے بچو، گریز کرو، اجتناب کرو. بالکل سادہ سمپل اصول ہے جو اللہ اور رسول نے دیا. گویا بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس واقعے میں اس کی مخالفت کی، لہٰذا اس نام کو ہائی لائٹ کر کے، نمایاں کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو عبرت اور نصیحت کا یہ سامان دیا کہ اللہ اور رسول کا جب حکم آئے تو بغیر کسی کھود کرید، چوں چرا، تکلف کے اس پر ایمان لے آنا چاہیے، مان لینا چاہیے. دوسرا نام اس کا الزہرا ہے. اس کا زہرا کا مطلب ہوتا ہے المضیء، روشن، تابناک. چونکہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے راستے کو واضح اور کھل کر بیان کرتی ہے. یہ صورت زندگی کے بیشتر شعبوں کو اس صورت کے اندر موضوع بنایا گیا ہے، اور ہماری زندگی سے متعلق احکام اور عقائد کے بیشتر معاملات کو اس میں بیان کیا گیا ہے. چنانچہ یہ زندگی کی رہنمائی کرتی ہے، روشن شاہراہ پیش کرتی ہے، اس لیے اس کا نام الزہرا بھی ہے. یہ نام خود روایتوں میں، حدیثوں میں موجود ہے. تیسرا نام السنام ہے، جس کا لغت میں معنی ہوتا ہے ہر چیز میں جو بلندی رکھنے والی چیز ہو یا اونچے مقام پر ہو.
جانور کے جو کوہان ہوتی ہے اس کا ابھرا ہوا حصہ پیٹھ پر، اس کو بھی سنام کہتے ہیں۔ سنام القوم، قوم کا سنام اس شخص کو کہتے ہیں جو قوم کے اندر لوگوں کے بیچ میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے، سرداری یا شرافت اور معزز حیثیت رکھتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کو کہا جاتا ہے سنام یعنی کوہان، چونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منہج ربانی کو امت کے لیے پیش کیا گیا ہے، ہاں، اور قدر تفصیل سے پیش کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ واضح انداز میں تفصیل کے ساتھ منہج ربانی کو قوم کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اس میں پیش کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ قرآن کی نسبت سے کوہان اور ابھرے ہوئے مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ آخری نام جو پیش کیا گیا ہے الفستات، فستات کا معنی ہوتا ہے خیمہ۔ خیمہ بطور خاص وہ خیمہ جس میں جنگ کے اندر قائد جنگ جو سپہ سالار ہوتا ہے اس کا ایک خیمہ لگایا جاتا ہے، ٹینٹ لگایا جاتا ہے، وہاں سے سپاہیوں کے لیے، فوج کے لیے اوامر اور تعلیمات صادر ہوتی ہیں۔ تو گویا سورہ بقرہ سے ہم کو اور آپ کو، دنیا کے لوگوں کو اوامر اور تعلیمات مل رہی ہیں۔ اس کو اس لیے بھی یہ کہا گیا کہ سورہ بقرہ کی حیثیت قرآن مجید میں بنیادی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تو گویا کہ اسی سے تمام تشریعات اور علوم نکل رہے ہیں، پھوٹ رہے ہیں، علوم کے سرچشمے نکل رہے ہیں۔ قرآن کے بعد کی صورتوں اور آیتوں میں بعض دیگر احکامات کی کچھ تفصیلات، کچھ گوشے، کچھ واقعات کی تفصیلات ضرور بیان کی گئی ہیں، لیکن دین سے متعلق اکثر و بیشتر امور کا کچھ نہ کچھ تذکرہ تفصیل اور اجمال کے ساتھ، کہیں تفصیل سے کہیں اجمال کے ساتھ سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ اس سورت کی بڑی فضیلت ہے۔ فضیلت میں آنے والی بعض روایتوں پر ہم نظر ڈالیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی حدیث صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اس لیے کہ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ قیامت کے دن قرآن بھی سفارش کرے گا، رمضان کے روزے بھی سفارش کرے گا، دوسری روایتوں میں ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا الزہراوین، دیکھیے زہرا ایک نام ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زہراوین، دو روشن صورتوں کو پڑھتے رہو۔ وہ کون سی دو صورتیں ہیں؟ سورۃ البقرہ و سورۃ آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہم صورتوں کے جو نام متعین کرتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہیں، لوگوں نے اپنے طور سے نام نہیں رکھا، قرآن اور حدیث سے اس کے نام اللہ اور رسول سے ثابت ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ زہراوین، ایک پہلا عمومی حکم دیا کہ قرآن کی تلاوت کرو، پڑھتے رہا کرو، دوسرا خصوصی طور سے کہا کہ زہراوین یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی تلاوت کیا کرو۔ کیوں؟ فإنہما تأتیان یوم القیامہ کأنہما غمامتان او غیایتان او فرقان من طیر صواف، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی کہ پڑھنے والے کے لیے دو بدلی بنے رہیں گی، سایہ نہیں ہوگا، دھوپ تیز ہوگی۔ سورہ بقرہ اور آل عمران جو خوب پڑھتا رہے گا دنیا کے اندر تو یہ دو بادل بن کر اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوں گے، یا غمامتان او غیایتان، یا اس طریقے سے کہ اس کے اوپر چھائی ہوئی ہوں گی، ہاں، یا دو ایسے پرندوں کا جو جھنڈ ہوتا ہے ایک دوسرے سے صف لگا کر مل کے جو اڑتے ہیں، اس طرح پرندوں کے جھنڈ کی طرح اوپر سایہ فگن رہیں گے اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن۔ تو حاجان عن صاحبہما، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت پیش کریں گی، اللہ کے جناب میں حجت پیش کریں گی، سفارش کریں گی۔ اقرؤوا سورۃ البقرہ، آگے آپ نے مزید دونوں صورتوں کو کہا، اب آخر جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی مزید تلقین کی، اس کو مزید خاص کر کے بیان کیا، فرمایا کہ اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کو پڑھتے رہو، اس کی تلاوت کرو۔ کیوں؟ فإن أخذها برکہ، اس لیے کہ اسے پڑھنا سیکھنا برکت کا باعث ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں مال و دولت میں برکت ہو، ہاں، یہ ایک موضوع ہے۔ ہمارے یہاں لوگ آج دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دنیا کے حاصل کرنے کے اسباب میں ملازمت، کاروبار، تجارت، دنیاوی دوڑ دھوپ اور نہ جانے کیا کیا، اسی پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھتے ہیں۔ ایک مومن بندہ ان اسباب سے کہیں زیادہ روحانی اسباب پر نظر رکھتا ہے، ہاں،
اگر کبھی موقع رہا تو میں تفصیل سے دلائل پیش کروں گا، بہت مقامات پر تقریریں کی اور بتایا۔ ہاں، مائیں بہنیں سنیں، حضرت فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں کہ ہاتھ میں چھالے پڑ رہے ہیں، غلام دے دو، آپ نہیں تھے، رات میں حضرت عائشہ نے بتایا، پہنچے اور ان سے آپ سے کہا کہ کیا غلام سے زیادہ بہتر چیز نہ بتا دوں؟ جب تم بستر پر سونے کے لیے آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ میں اس حدیث کو پیش کر کے سوال کرتا ہوں عام طور سے کہ آج آپ اور ہم سوچیں کہ اگر آپ کے ہمارے گھر میں ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری والدہ اگر ہم سے یہ کہے کہ واشنگ مشین لے آؤ، فریج لے آؤ، فلاں مشین لے آؤ، اور آپ کہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ میں کہہ رہی ہوں کہ واشنگ مشین لاؤ، تم سبحان اللہ الحمدللہ بتا رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا۔ یہ اللہ کا ذکر روحانی قوت پیدا کرتا ہے، برکت لاتا ہے، روزی میں برکت لاتا ہے، زندگی کو آسان بناتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے، اور انسان کے اندر توکل، صبر ایسے مادے کو مضبوط بناتا ہے جس سے مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر بندہ جب اللہ سے ذکر کے ذریعے سے قریب تر ہوتا ہے تو روزی میں بھی برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ ذکر اللہ کے علامہ ابن قیم نے 100 سے زیادہ فائدے بیان کیے ہیں کہ قرآن و حدیث میں 100 سے زیادہ فائدے ہیں، اور سب سے بہترین ذکر قرآن کی تلاوت ہے۔ اور ان قرآن کی تلاوت میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے رہو، اس لیے کہ اس کا سیکھنا، سورۃ البقرہ کو اگر آپ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں تو یہ برکت کا باعث ہے۔ وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ، اور اس کو چھوڑنا حسرت، ندامت اور محرومی کی بات ہے۔ جو سورہ بقرہ سے محروم ہے گویا وہ حسرت کا شکار ہے، محسوس کرے یا نہ کرے محروم ہے۔ ہاں، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، سورۃ البقرہ کی ایک فضیلت اور بتائی کہ بطلہ یعنی السحرہ، آگے خود وضاحت ہے کہ السحرہ جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہاں، ہماری خواتین مائیں بہنیں خاص طور سے یہ جملہ سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سورہ بقرہ اگر آپ پڑھیں گے تو جادوگر آپ کا زور آپ پر نہیں چلے گا۔ جن، شیطان، آسیب، ٹونا ٹوٹکا، بھوت پریت، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا، اس سلسلے میں بہت ساری غلط سلط چیزیں بھی مشہور ہیں، اور اس کا علاج کرنے کے لیے آدمی قرآن حدیث کا نام لے کر بھی اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا کہ وہ کچھ نہ کچھ بھٹک جاتا ہے، غلط راستے پہ چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخے بتائے ہیں اس سے زیادہ مضبوط، اس سے مؤثر، بہتر کوئی نسخہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سورہ فاتحہ پڑھیے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کے درس میں ذکر کیا تھا۔ یہاں دیکھیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سورہ بقرہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو جادوگر کا زور آپ پر نہیں چلے گا۔ محفوظ رہنا ہے، گھر میں برکت چاہیے تو قرآن کی تلاوت اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہیے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان، قبر نہ بناؤ۔ ہاں، قبر نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہا سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے، شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس کا مطلب، اور قبر اور گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، اس کا مطلب یہ کہ قبر پر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، یہ صحابہ جانتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے بس اتنا ہی کہا کہ گھر کو قبرستان مت بتاؤ، گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، قبرستان میں جو ہے تلاوت قرآن نہیں کیا جائے گا قبر پر۔ ہاں، سورۃ البقرہ گھر میں پڑھتے رہو، یہ قبر اور گھر کو فرق کرنے والی چیز ہے۔ تو شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے۔ آپ جادو ٹونا، آسیب، جن، شیطان، ان چیزوں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف ہمارے دشمن نے ہم سے فلاں حسد اور جلن رکھتے ہیں، رشتہ دار میں خاص طور سے خواتین کو شیطان اس بہکاوے میں بہت مبتلا کرتا ہے۔ رشتہ داروں میں اگر آپ کسی کے بارے میں اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ میرے فلاں رشتہ دار نے میرے خلاف کچھ جادو ٹونا کیا ہے، تو زندگی بھر اس سے دشمنی اور نفرت رہتی ہے۔ یہ شیطان کا چکر ہے، اہل علم نے اسے بیان کیا۔ ان چیزوں کو کھرچ کر پھینک دیجئے۔ ہاں، اور اس قسم کے راستوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ جادو ٹونا یہ سب سیکھنا، سکھانا، کرنا، کروانا کفر ہے۔ اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجیے۔ جادو ٹونا، جن، شیطان، ان سارے اعمال میں شیاطین کی مدد ہوتی ہے۔ جب شیاطین آپ کے گھر سے بھاگیں گے تو ان چیزوں کا اثر انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ یہ کچھ باتیں سورۃ البقرہ کی فضیلت میں جو بعض روایتیں آئی ہیں، ایک دو روایتیں میں نے پیش کی۔ اسی طریقے سے اس سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی ہے۔
ایک آیت آیت الکرسی ہے. یہ صحیح مسلم میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے. آپ نے ان کو آواز دے کے بلایا اور بتایا کہ ان سے سوال کیا کہ بتاؤ کہ قرآن میں سب سے عظیم الشان، سب سے زیادہ افضل سورت کون سی ہے؟ تو پہلے انہوں نے معذرت کی، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے دوبارہ سوال کیا. ایک استاذ طلبہ کو کچھ بتانے سے پہلے سوال کرے پھر صحیح جواب دے، یہ تعلیم میں زیادہ مؤثر اور زیادہ بہتر مانا جاتا ہے. ہاں، یہ پڑھنے پڑھانے والے جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ کیا کرتے تھے. دوسری مرتبہ جب آپ نے سوال کیا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کرنے کے بعد کہا کہ آیت الکرسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ مارا اور کہا لیحنک العلم یا ابا منذر، ہاں اے ابو المنذر تم کو علم مبارک ہو. یہ علم ہے یہ باتیں جاننا جس کو ہم سرسری طور سے یوں ہی سن کے گزار دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد دی کہ تمہارے لیے مبارکباد ہے. قرآن کی سب سے عظیم الشان آیت، سب سے عظیم سورت سورۃ الفاتحہ، سب سے عظیم آیت آیت الکرسی. ہاں، یہ کیوں عظیم ہے ہم اگلے کل یا پرسوں کے درس میں انشاءاللہ اسے جانیں گے. آیت الکرسی پر کچھ باتیں انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی. یہ اس صورت کے اندر قرآن کی سب سے عظیم الشان آیت آیت الکرسی ہے. نمبر 2، ایک روایت جو صحیح الترغیب و ترہیب میں ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھے گا، سنن نسائی میں بھی ہے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا رہے گا پابندی سے، تو جنت میں داخلے سے اسے موت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں روکے گی. یعنی یہ جنت میں جانے سے اسی وقت تو رکا ہوا ہے جب تک موت نہیں آ رہی ہے. کتنی بڑی اور عظیم الشان فضیلت ہے آیت الکرسی کی کا. جب ہم تذکرہ کریں گے تو یہ بھی پڑھیں گے کہ بعض علماء نے بیان کیا کہ ایک مسلمان بندے کو دن بھر 24 گھنٹے کے دورانیے میں، یہ جو ہمارا دن اور رات کا پیریڈ گزرتا ہے، اس میں کم سے کم 8 اور بعض علماء نے کہا 9 مرتبہ سورہ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. ہاں، ہر نماز 5 وقت کی نمازوں کے بعد یہ 5 مرتبہ ہو گیا. صبح کے اذکار میں، شام کے اذکار میں یہ 5 2 7 ہو گیا. سونے کے وقت جب آپ بستر پر آئیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کوئی مسلمان بندہ ہو وہ بستر پر سونے کے لیے پہنچے اور آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے اخیر تک نہ پڑھے. ہاں، حضرت علی کہتے ہیں ہر مسلمان کو اس کی پابندی کرنی چاہیے. آگے آمن الرسول کے تعلق سے بھی بات آ رہی ہے. تو یہ 8 مرتبہ ہو گیا. ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں بعض علماء نے الگ سے کہا کہ اگر آپ نے گھر میں ہر روزانہ آیت الکرسی پڑھی تو آپ کا گھر چوری سے محفوظ رہے گا. ہاں، وہ حضرت ابو ہریرہ کا قصہ جو بخاری شریف میں ہے کہ 3 دن شیطان کو پکڑا اور تیسرے دن اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایک علم بتاتا ہوں، شیطان تم سے دور رہے گا اور تمہارے گھر میں چوری بھی نہیں ہوگی. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا، بتاؤ کیا ہے. تو اس نے بتایا کہ آیت الکرسی اگر تم پڑھ لو گے گھر میں سونے کے ٹائم تو تم پر ایک فرشتہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے محافظت کے لیے مقرر ہوگا، تمہاری حفاظت کرے گا اور چوری بھی نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ابو ہریرہ نے بتایا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جانتے ہو یہ کون تھا 3 دن سے جسے تم پکڑ رہے تھے؟ ہر روز وہ واقعہ لمبا ہے، میں نے اختصار کے ساتھ صرف مقصود بات بیان کی. ہاں، یہ ابلیس تھا اور وہ ہے تو جھوٹا لیکن اس نے یہ بات صحیح کہی، ہے جھوٹا لیکن اس نے یہ بات صحیح کہی کہ اگر آیت الکرسی پڑھو گے تو ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پر مقرر ہوگا اور تمہارے گھر چوری نہیں ہوگی. تو یہ اس اعتبار سے ہر مسلمان مرد اور خاتون کو ہاں کم سے کم 8 یا 9 مرتبہ روزانہ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے سورہ بقرہ ہی کی فضیلت میں یہ بھی شمار ہوگا کہ اس کی آخری جو 2 آیتیں ہیں آمن الرسول سے اخیر تک، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ، جس شخص نے کسی رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کی، پڑھ لی، کسی رات میں 2 آیتیں یہ پڑھ لی تو اس رات کے لیے کافی ہو جائے گی. کیسے کافی ہوگی؟ تو علامہ ابن حجر نے کئی معنی بیان کیا، یہ علماء نے الگ الگ، کہ ہر شر سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے کافی ہو جائے گی، اس کے لیے حفاظت کا سامان ہوگی. انسانوں اور جنوں کے شر سے اس کے لیے کافی ہو جائے گی بچانے میں. اسی طرح ایک معنی یہ کیا کچھ لوگوں نے کہ رات میں اگر آمن الرسول پڑھ لیا تو قیام اللیل تہجد پڑھنے سے کفایت کر جائے گی. یا دوسرا ایک معنی یہ کہ اس بندے کے لیے اجر اور ثواب کے اعتبار سے وہ کافی ہو جائے گی.
یہ روایت جو ہے یہ شرح فتح الباری میں کی ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ سورۃ البقرہ مجموعی طور سے اس کی فضیلت اور اس کے اندر موجود آیت الکرسی اور آخری 2 آیتوں کی فضیلت، یہ فضیلتیں خالی خلی یوں ہی نہیں ہیں۔ ایک بحث کچھ لوگ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ قرآن تو پورا کا پورا اللہ کا کلام ہی ہے نا، ہاں، الف لام میم بسم اللہ سے لے کے الحمدللہ رب العالمین سے لے کے الناس تک پورا اللہ کا کلام ہے، تو کیا اللہ کے کلام میں تفاضل ہے؟ کچھ آیتیں اور صورتیں دوسری آیتوں اور صورتوں سے زیادہ اونچا درجہ اور فضیلت رکھتی ہیں، تو اللہ کا کلام یہ بھی ہے، اللہ کا کلام وہ بھی ہے، تو اس کا درجہ کیوں اونچا ہے؟ تو اس کا ایک اجمالی اور مختصر جواب یہ ہے، ہاں علماء نے دیا، علامہ ابن تیمیہ نے بطور خاص، کہ اگرچہ سب اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے پورا قرآن عظمت والا، شرف والا، فضیلت والا اور تمام اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے سب سے اونچی حیثیت رکھتا ہے، اس کا ایک مقام ہے، لیکن اللہ کے کلام میں مختلف صورتوں اور آیتوں کا جو موضوع اور مواد ہے، جن مضامین پر وہ مشتمل ہے، وہ ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ تو کچھ مضامین دوسرے مضامین کے مقابلے میں زیادہ اہم ہیں۔ اب قرآن کی ایک آیت وہ ہے جیسے آیت الکرسی، جس میں اللہ کی توحید، اس کی عظمت، اس کی کبریائی بیان کی گئی ہے، اس کے جلال و عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کی ایک آیت وہ ہے جس میں نمرود فرعون کا ذکر ہے، ایک صورت وہ ہے جس میں ابو لہب کا تذکرہ ہے۔ تو اب قل هو اللہ احد میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس کی عظمت ہے، صفت الرحمن بیان کی گئی ہے، اور تبت یدا ابی لہب و تب میں ابو لہب پر کے عذاب کا تعلق کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے انجام بد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو مضمون کے اعتبار سے یہ ابو لہب سے متعلق ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانیات اور رسولوں کا ذکر کیا ہے، کسی آیت میں چور چورنی کے ہاتھ کے کاٹنے کا ذکر ہے، زانی اور زنا کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اور اس قسم کے احکامات۔ تو مضامین کے بارے میں ہم دیکھیں تو کچھ مضمون اہمیت اور افادیت رکھتے ہیں، ان کا مقام اونچا ہے، اور کچھ مضمون یا متعلقہ امور اہمیت نہیں رکھتے، ویسی جیسے کہ وہ اللہ، رسول اور عظمت والی چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے آیتوں میں اللہ کے کلام میں تفاضل ہے، اور یہ حدیثیں جو ہم پڑھ رہے ہیں فضیلت کی، جیسے سورۃ الفاتحہ سب سے عظیم سورت، آیت الکرسی سب سے عظیم آیت، اور یہ آمن الرسول سے آخری تک کی آیتیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا جو کسی رات میں پڑھ لے گا یہ کافی ہو جائے گی۔ یہ انتہائی جامع طور سے اپنے اندر دین کی مبادیات کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں آپ دیکھیے کہ سورۃ الفاتحہ میں بندے نے دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک، صراط مستقیم بتا، انعام یافتہ لوگوں کا طریقہ، مغضوب اور ضالین کا طریقہ نہیں، مغضوب علیہم اور ضالین کا نہیں۔ تو اب سورۃ البقرہ سے اس کا جواب شروع ہو رہا ہے کہ تم ہدایت مانگ رہے ہو، تو ہدایت یہ کتاب ہے، تم اپنی زندگی کا دستور اس کتاب کو بناؤ، عقیدے میں، عبادات میں، اعمال و احکام میں اس کتاب کو۔ اور شروعات کی الف لام میم ذالک الکتاب، یہ عظیم الشان کتاب ہے، لا ریب فیہ، یہ سراپا کا سراپا، اس میں یقینی باتیں ہیں، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، کوئی بات غلط باطل ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہی ھدی للمتقین ہے، متقیوں کے لیے ہدایت۔ ہدایت تو سب کے لیے ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہاں کہا لوگوں کے لیے ہدایت، یہاں کہا متقیوں کے لیے ہدایت، تو سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ وہ جو متقی ہو۔ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے قرآن مفید ہے، جس کے پاس تقوی نہیں ہے اس کے لیے قرآن بیکار ہے۔ کھانا سب کا پیٹ بھر سکتا ہے، لیکن جو کھائے گا اسی کا پیٹ بھرے گا نا، جو صرف دیکھے گا، استعمال نہیں کرے گا، کھائے گا نہیں، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا کھانا۔ تو قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن جو اس سے استفادہ کرے گا، اس کو اختیار کرے گا عقیدے اور عمل کے طور پر، اس کے لیے مفید ہوگا۔ بہرحال یہ ھدی للمتقین کہنے کے بعد سورہ بقرہ میں جو بتایا گیا کہ متقیوں کا یہ کے لیے ہدایت ہے، اور پورا ہدایت نامہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، انعام یافتہ لوگوں کا طریقہ ہے، ھدی للمتقین۔ اب متقیوں کی تعریف کرتے ہوئے سب سے پہلی صفت جو قرآن نے بتائی، الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ شروع میں متقیوں کی صفت بتائی کہ یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس سورہ بقرہ کے آخر میں ایمان کا ذکر کیا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ۔ رسول اور مومنین ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے ملائکہ پر، ہاں کیا ہے، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ یہاں بھی ایمان کا ذکر ہے۔
یہ دیکھیے شروعات میں بھی سورہ بقرہ میں ایمان سے بات کو شروع کیا گیا اور اختتام بھی ایمان پر کیا جا رہا ہے. اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے کامیابی کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے کہ ہم اپنے ایمان کو درست کریں. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان. یہ اسلام کی ہمارے دین کی بنیاد ہے اور ہمارے کردار و عمل کو، معاملات کو درست رکھنے کی بنیاد یہی عقائد ہے. عقیدہ اور منہج، اس پر محنت کیجئے، اپنے بچوں کو سکھائیے، اس پر توجہ دیجئے، علماء سے استفادہ کیجئے. یہ کوئی معمولی اور سرسری بات نہیں ہے کہ آپ سنے اور گزر گئے. سورہ بقرہ کا یہ سبق بھی ہے اور دوسرے واضح طور سے احکامات بھی ہیں. تو یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ ایمان بالغیب، عام طور سے جو عقیدہ ہم اختیار کرتے ہیں، جن چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ 99% غیب ہے ہمارے لیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایمانیات کی غیب، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے غیب ہیں، لیکن صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. ہاں، حضرت نوح علیہ السلام، دیگر انبیاء، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے غیب ہیں، لیکن جن لوگوں نے ان کو دیکھا تھا ان کے لیے ایک حیثیت سے وہ غیب نہیں ہے. تو بعض چیزیں، کچھ لوگوں کے سامنے اگر واضح ہو گئی، ہاں معجزہ ہوا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، بعض صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بعض دوسروں نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، اب ہم مان رہے ہیں. تو ان کے لیے جو دیکھا تھا وہ تو ظاہر ہو گیا، ہمارے لیے وہ غیب ہے. ہمارا وہ ماننا ایمان بالغیب ہے. تو ایمانیات کا زیادہ تر تعلق غیبیات سے ہے، اور غیب کے تعلق سے ایک اصول ہے کہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہی ہم کو پتہ چلتا ہے. ہمارے پاس غیب کی باتوں کو جاننے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. کوئی نشریات، کوئی ریڈیو اسٹیشن، ٹی وی چینل یا کوئی رپورٹر وہاں سے ہم کو خبر بھیجے قبر سے، آخرت کے میدان سے، ایسی کوئی ذریعہ نہیں ہے. صرف اللہ کی وحی اس کا ذریعہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس میں عقل کے ذریعے سے ہم اس کے صحیح ہونے اور غلط ہونے کو سمجھ تو سکتے ہیں، لیکن عقل کے ذریعے سے غیبیات کو متعین نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے. عقل کا ایک خاص دائرہ ہے. اس لیے ایمان بالغیب کے تعلق سے ہمارا عقیدہ جو ہے وہ تابع ہے وحی الہی کا. ہماری عقل میں کوئی بات آئے نہ آئے، اگر اللہ اور رسول نے بیان کیا ہے تو ہم اسے مانتے ہیں. قبر میں، گڈھے میں ایک لاش کو دفن کیا جاتا ہے، ایک چڑیا اس کے لاش کو چھک جاتی ہے، نوچ لیتی ہے، پانی میں مچھلیاں کاٹ لیتی ہیں، لیکن اللہ اور رسول نے بتایا کہ اس کے روحانی اور جسم کا تعلق روح سے اور جسم سے کسی نہ کسی شکل میں ہوتا ہے، اور اگر وہ نیک ہے تو اس کے ساتھ نعمت کا، اور اگر برا ہے تو عذاب کا معاملہ ہوتا ہے. ہم اسے عذاب قبر کہتے ہیں. ہماری عقل میں آئے نہ آئے ہم اسے مانتے ہیں. ہاں، ایک آدمی سویا ہوا ہے، آپ کے سامنے ایک آدمی نیند میں ہے، وہ بھیانک خواب دیکھ رہا ہے، ڈر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اس نے سانپ دیکھا، دہشت سے چلا رہا ہے، آپ اس کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خواب کی حالت میں چلا رہا ہے، آنکھ کھلتی ہے، پسینہ پسینہ ہے، لیکن ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نیند کی حالت میں اس پر کیا گزری ہے. تو نیند جو ہم دیکھ رہے ہیں، برت رہے ہیں، اس کی کیفیات سے ہم جو ہے باخبر نہیں ہو پاتے. تو موت تو نیند سے بڑی چیز ہے، اس کی حقیقت سے اگر ناواقف ہیں تو کون سی بڑی بات ہے. یہ عقل میں آنے والی، مطلب اس کو ہم عقل سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن ساری باتیں عقل میں آئے یہ ضروری نہیں ہے. تو عقل کا، علامہ ابن خلدون نے لکھا کہ ہماری عقل جو ہے وہ سونے کے ترازو کے جیسا چھوٹا سا ترازو ہے، اور غیبیات جو ہے وہ پہاڑ کی طرح ہے. سونے کے چھوٹے سے ترازو پر آپ پہاڑ کو تول نہیں سکتے، لہٰذا جس کا جو مقام ہے اس کو وہاں رکھے. جب ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ تبارک و تعالی حق ہے، ہمارا رب ہے، اللہ کا کلام، اس میں کوئی جھوٹ، کوئی شک، کوئی غلط بات ہو ہی نہیں سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات غلط بیان نہیں کر سکتے. جب اللہ اور رسول کی صداقت پر ہم ایمان لے آئے تو اب انہوں نے جو کہا مان لینا چاہیے. سیدنا ابوبکر صدیق کی طرح ابو جہل اور مشرکین نے جا کے کہا کہ ارے دیکھو ابوبکر، دیکھو مذاق اڑا کر، تمہارا رسول اب یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہی رات میں یہاں سے بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، جنت جہنم دیکھی، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی اور واپس لوٹے. کیا یہ بھی مانو گے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کا وہ جواب ہمارے لیے نمونہ ہے، جہاں سے ان کو کہا جاتا ہے صدیق کہا جانے لگا. انہوں نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے تو میں مانتا ہوں، اس سے بڑی بڑی باتیں مانی ہیں، عقل میں آئے نہ آئے. ارے جو وحی آتی ہے، ہاں آپ یہ سوچتے وہ جا کے آئے، بھائی فرشتہ ایک وقت میں کوئی معاملہ ہوتا ہے فوراً جبریل پہنچ جاتے ہیں، یہ مانتے ہو نا؟ یہ منکرین حدیث، منکرین عذاب قبر یہ چیز تو مانتے ہیں. تو جب فرشتہ آ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ رسول کو نہیں لے جا سکتا؟ کتنی تعجب کی بات ہے. آپ اللہ یہ مانتے ہو کہ قرآن فرشتہ حضرت جبریل لے کر آئے؟
مختلف موقعوں پر کوئی واقعہ پیش آیا، فوراً جبرائیل پہنچ گئے اللہ کے حکم سے. تو فرشتہ تھوڑی دیر میں پہنچ سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکتے. یہ اللہ کی قدرت پر آپ شک کرتے ہو. خیر، تو یہ ہمارے دین کی اساس اور بنیاد ہے، اور ہمارا ایک بندے کا دل جب غیب کی چیزوں پر ایمان لائے گا اور اس پر اس کا دل مطمئن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو سکون دے گا. اپنے پروردگار کے وعدوں پر وہ یقین رکھے گا، اس کی دھمکیوں کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوگا، اور اللہ کی تقدیر پر صبر و ضبط کا مادہ پیدا ہوگا. اس طریقے سے جب کوئی شخص ایمان والا بندہ بنے گا تو وہ شخص ربانی طریقے پر چلنے والا ہوگا، یعنی وہ کام کرے گا، زندگی اس طرح گزارے گا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا اور پسند کرتا ہے. اس صورت کا مرکزی عنوان یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی خلافت عرضی کے فرائض انجام دیں، ویسے زندگی گزاریں جو رب کا منہج ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق، آسمان، زمین، پیڑ پودے، سب کو اللہ نے پیدا کیا. جس کو پیدا کیا اور جس کام پر لگایا ہے وہ اسی کام پر لگا ہوا ہے. سورج کو جس گردش پر، محوری اور مداری گردش پر لگایا ہے، سورج اس سے ایک معمولی سا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا. دن رات کا نظام دیکھیے، اسی کی بنیاد پر ہمارے کیلنڈر بنتے ہیں. ہاں، سالہ سال کے کیلنڈر بن گئے کہ سورج جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلے گا. تو سورج، چاند، ستاروں، دریاؤں، پیڑ پودوں کی گردش اور جن کو جس چیز کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ایک نظام بنایا، اس نظام کے تحت کائنات چل رہی ہے، اس قانون کے تحت چل رہی ہے، اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ گڑبڑ نظر نہیں آتی. ایسے ہی انسانوں کو، ہم کو، آپ کو اللہ نے بنایا اور سماج اور معاشرہ بنایا. اگر اس سماج اور معاشرے میں، اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں ہم اللہ کے بتائے ہوئے قانون اور احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو جیسے کائنات کا نظام چل رہا ہے ویسے ہمارے گھر کا نظام چلے گا، امن و سکون کے ساتھ. یہ کب ہوگا؟ جب منہج ربانی جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے ہم اسے اختیار کریں. پوری سورہ بقرہ میں گویا منہج ربانی کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس پوری صورت میں مضامین کو جس ترتیب سے بیان کیا گیا، ہم لوگ غور نہیں کرتے، قرآن پر توجہ نہیں دیتے. ہاں، سلف کے زمانے میں ایک لونڈی اور ایک عام آدمی کا قرآن پہ جو توجہ اور نظر ہوتی تھی، آپ واقعات کبھی ہم سنیں گے، واقعات پڑھیں گے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ کتنی گہری نظر رکھتے تھے قرآن پر. ہاں، ہم غور نہیں کرتے. اگر سورہ بقرہ کے مضامین کو اگر آپ ترتیب سے دیکھیں گے، علماء نے جو بیان کیا اس کو اگر پڑھیں گے تو بڑی زبردست ترتیب نظر آئے گی کہ عجیب عمدہ قسم کی انتہائی گہری معنویت کے ساتھ یہ ربط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. ہم ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو مجلس چل رہی ہے اس میں پوری قرآن کی تفسیر نہیں پیش کر رہے ہیں، بلکہ تدبر قرآن کا ایک نہج جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے اندر شوق اور تحریک پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہو جائے، ہم قرآن سے جڑنے والے آدمی بن جائیں. تو سورہ بقرہ کے پہلے پارے کے مضامین کا تھوڑا سا میں تذکرہ کر کے آج کا درس سمیٹوں کہ اس سورت کے ابتدا میں، اب تسلسل دیکھیے، ابتدا میں قرآن کی حقانیت اور ہمارے سوال کا جواب دیتے ہوئے رب العالمین نے پہلے مومنین اور ان کی کچھ صفات بیان کی. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تو مومنین کی صفات بیان کی. پھر مومنوں کے بعد کافروں کی صفت بیان کی. پھر ان کے بعد منافقین کی صفت بیان کی، اور منافقین کا سب سے زیادہ ذکر ہے قرآن میں، ان کے اوصاف زیادہ بیان کیے گئے، یعنی اس سے زیادہ ہم کو ڈرنا چاہیے. ہاں، تو مومنین کیسے ہوتے ہیں، ایک مومن کیسا ہوتا ہے، کافر کیسا ہوتا ہے، منافق کیسا ہوتا ہے، یہ قرآن ابتدا میں یہ تینوں کردار بیان. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا، سب سے پہلا جو حکم دیا قرآن مجید میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے دنیا کے لوگوں، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، ہاں، اور تمہارے باپ دادا کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم سے، اللہ کی پکڑ سے، عذاب سے بچ جاؤ. یہ پہلا حکم دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس سے پہلے جو ہے سب سے پہلے ذکر کیا کہ اس دنیا کا آغاز جو ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا. ان کی پیدائش کا ذکر کیا، پھر ان کی خلافت کا تذکرہ کیا، فرشتوں کا اعتراض، اور پھر جنوں اور شیاطین کا، جن کا ابلیس کا ان کو سجدہ کرنے سے انکار کرنا. یہ پورا واقعہ آپ ملاحظہ کریں، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو قیامت تک کے انسانوں کو بتایا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے اور اللہ کے منہج کو اختیار کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو پیدا کرے گا وہ شیطان ہے. شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے دوستی نہ کی جائے. دشمن نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا وہ ہمارا دشمن ہے.
اور ہم بہت سارے لوگ شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں. کیسے؟ اس کی بات مانتے ہیں اللہ اور رسول کی بات کو چھوڑ کر. جو اللہ اور رسول کی بات مانتا ہے وہ شیطان کو دشمن بناتا ہے، اور جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ شیطان کو دوست بنتا ہے. شرک کرے، بدعت کرے، خرافات کرے، گناہ کا کام کرے، شیطان کی دوستی. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر خلافت کا پہلا تجربہ، یہاں جو میرے سامنے کتاب ہے التجربۃ الاولیٰ، پہلا تجربہ آدم اور ابلیس کے شکل میں پیش کیا. اب ابلیس جو ہمارا دشمن ہے، اس کے شر سے، اس کے نقصانات سے اگر ہمیں بچنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو، اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیویں. اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے تبھی شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے. ورنہ اس نے اچھوں کو بہکا دیا، بڑے بڑے عابد زاہد کو جو ہے جہنم کے راستے پر چلا دیا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بہکانے کی کوششیں کی، ناکام ہوا یہ الگ بات ہے، لیکن کوشش کی. جب انہیں بڑے بڑوں کو بہکایا تو علماء کو بہکایا، شورا کو بہکایا، حفاظ کو بہکایا، ہاں نیک صالح عابد و زاہد لوگوں کو بہکایا. آج کتنے لوگ ہیں ہمارے ہاں دینداری کا وہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں، اور ہم کلپ میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اپنی خانقاہوں میں لوگوں کو سجدہ کروا رہے ہیں. قرآن حدیث جسے شرک کہتے ہیں، وہ دین کے نام پہ اور اچھائی کے نام پر اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں. یہ شیطان کا بہکاوا نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنے لوگ ہمارے گرد و پیش میں اسلام کا، قرآن کا نام تو لیتے ہیں لیکن شرک میں مبتلا ہیں، بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں، صحیح منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، الگ الگ مسلک اختیار کر لیا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے، محنت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. یہ شیطان کا بہکاوا ہے. اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن حدیث کی تعلیمات کی طرف رجوع کیا جائے، اور خالص قرآن حدیث کے احکامات جو اللہ اور رسول نے کہا ہے کرنا چاہیے، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا چاہیے. اس سے ہم بچیں گے. دوسرا تجربہ جو اس پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے پہلے جز میں جو بیان کیا گیا پہلے حصے میں، وہ ہے زمین کے اندر جو خلافت اور تاریخ کے اندر ایک پیریڈ دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ نوازا. ان لوگوں کے درمیان انبیاء کو بھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، یہ مغضوب علیہم کا تذکرہ جو سورہ فاتحہ میں تھا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پر، جیسے آج مسلمانوں کو خیر امت بنایا، مسلمان اسلام کے آنے سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، ہم صبح والے درس میں، تیسرے درس میں انشاءاللہ یہ بات آئے گی کہ پہلے کے حضرت ابراہیم بھی مسلم تھے، حضرت نوح بھی مسلم تھے. اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے دیگر انبیاء کے ماننے والے اپنے اپنے دور میں مسلم تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہو گیا، بس ہمارا اور آپ کا. اب وہ مسلم نہیں کہلائیں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو نہیں مانتے. تو وہ جو مسلم تھے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں ساری کائنات پر فضیلت دی. ان کے واقعات کو سورہ بقرہ میں تفصیل سے بیان کیا کہ کس طریقے سے ان کو فضیلت دی، اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں کی، ان کے درمیان انبیاء کو بھیجا، ہاں بڑے بڑے سرکش اور مخالفین سے ان کو بچایا. لیکن اس قوم نے خلافت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو اختیار کرنے میں جو ہے کوتاہی برتی، شرارت اختیار کی، شیطان کی پیروی کی، دشمنی پہ چلے گئے. لہٰذا یہ ایک ناکام تجربہ ہے، یعنی اللہ کے امتحان میں ناکام ہونے والی قوم بنی اسرائیل. اللہ نے اس کی سرداری کو ختم کر دیا. جب دین کی پیروی نہیں رہی تو ان کا معاملہ ختم. ہم اور آپ بھی جب دین کی پیروی نہیں کریں گے تو کوئی اللہ تبارک و تعالی ہم کو جو ہے یوں ہی صرف نام کے مسلمان ہونے پر عزت اور فتح اور کامیابیاں نہیں دے گا، بلکہ اگر ہم وہ اوصاف ایمان والے پیدا کریں گے جس پر اللہ نے وعدے کیے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں ملے گی. چنانچہ بنی اسرائیل کا دوسرا تجربہ پیش کیا کہ ان لوگوں نے کس طرح کفر کیا، عصیان اور نافرمانیاں کی، اپنے انبیاء کی مخالفتیں کی اور اپنی امانت کو ضائع کیا. چنانچہ وہ اپنی ذمہ داری میں ناکامیاب ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غضب اور مختلف قسم کے عذاب اور ذلت و خواری کا شکار ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ نے تجربے کے طور پر سورہ بقرہ کے پہلے حصے میں جس کو ہم پہلا پارہ کہہ لیجئے اس میں بیان کیا. تیسرا تجربہ جو پیش کیا، پہلا آدم ابلیس کا، دوسرا بنی اسرائیل کا، تیسرا تجربہ ترتیب میں پیش کیا جس میں ایک خلافت عرضی کا ایک کامیاب تجربہ تھا. ہاں اس ضمن میں حضرت سلیمان وغیرہ کا بھی تذکرہ آیا، بنی اسرائیل کے ذکر میں حضرت موسیٰ اور ہارون کا آیا اور کچھ لوگوں کا. پھر تیسرا تجربہ جو کامیاب تجربہ زمین میں تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو ابو الانبیاء تھے. ہاں کہ وہ کس طریقے سے ایک بہت دنیا کے لوگوں کے لیے ایک کامیاب نمونہ بنے،
جنہوں نے اپنی امانت ادا کی، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کا سب سے اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے، چنانچہ وہ اپنے اس کام میں کامیاب ہوئے اور اعلیٰ مقام پر پہنچے۔ چنانچہ پہلا تجربہ آدم کا جو ہے تمہید کے طور پر سورہ بقرہ میں پیش کیا گیا، پھر دوسرا جو ہے خاتمہ جو کیا گیا تیسرے تجربے سے، وہ ایک کامیاب تجربے کے ذریعے سے، اور تاکہ معنویات اور ہمارے سامنے زندگی کے مقاصد کا بلند تصور پیدا ہو، اس کا نمونہ پیش ہو۔ اور ان دونوں تجربات کے درمیان ایک ناکامیاب تجربہ پیش کیا گیا تاکہ اس سے ذریعے سے ہم عبرت لیویں، دروس اور سبق لیویں، اور یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کن غلطیوں کی وجہ سے آتا ہے، کن غلطیوں پر اللہ تعالیٰ عزت کو چھین لیتا ہے، پستی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کے عالم اسلام میں جو درگت بنی ہوئی ہے، اس کو ہم اس آئینے میں جو سورہ بقرہ نے پیش کیا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے بنی اسرائیل جو ہے اللہ کے راندے گئے فضیلت پانے کے بعد، ایسے ہی امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ آج ذلت و خواری کا شکار ہے، انحطاط سے دوچار ہے۔ لیکن یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت تک ایک طائفہ حق پر قائم رہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انعام دیا کہ اس امت کو پورے کے پورا خرابی کا شکار نہیں ہوگی اور پورے کے پورے ختم نہیں ہوں گے۔ چنانچہ پہلا جز سورہ فاتحہ کا، یعنی پہلا پارہ جو ہمارا قرآن کا ہم نے پڑھا، وہ اس پر مشتمل ہے۔ اب دوسرے پارے سے منہج اور دستور کا ذکر کیا گیا، جو انشاءاللہ ہم کل کے درس میں جانیں گے، اور اس کی کچھ تفصیلات پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ بعض آیتوں کے روشنی میں ہم اس کی کچھ تفسیر پر بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن کا حق ادا کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائیں، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہر قسم کے انعامات سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔